ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بالکل تبدیل تو ہو رہی ہیں اور اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور الیکشن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک پیرلل کیا کام ہو رہا ہے؟ پیرلل یہ کام ہو رہا ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں نا کہ یہ نگران سیٹ اپ آئے اور یہ ٹیکنوکریٹ کی طرح بیٹھ کر یہ راج کرتا چلے، یہ پتہ نہیں اب کیسے ہونا ہے. پہلے تو چلیں صوبائی اسمبلیوں ڈیزالو ہوئی تھی، آپ نے قومی اسمبلی ڈیزالو نہیں تھی تو ٹوٹکے لگ گئے. اب تو کہاں ٹاٹکے لگ سکیں گے، اب تو ٹوٹکے نہیں لگ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، میں بتا دوں آئین پاکستان بڑا واضح ہے. اس میں جو امریکی ڈپٹی سیکرٹری اسسٹنٹ سیکرٹری ہے انہوں نے کہا پاکستان میں انتخابات کا اعلان جو ہے نا حوصلہ افزا ہے. تو الیکشن ہو کب رہے ہیں؟ الیکشن 12 اگست رات آخری ہے، 13 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوگی، تو اس کے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. اور انہوں نے جیسے پی ڈی ایم گورنمنٹ کا یہ تھا یا جو پلان ہے کہ نگران سیٹ اپ کو اگر زیادہ بڑھانا ہے، وہ 90 دن والا جو کلیہ ہے اس 90 دن والے کلیے پہ یہ چلنا چاہتے ہیں. تو 90 دن پہ کلیے پہ اگر چلنا ہے تو وہ تو ان حالات میں ہیں کہ اب وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں. جب آپ الیکشن کے قریب جا کر آپ کریں گے تو 90 اور 60 کا میں نے کہا تھا اگر وہ کر بھی دیں وقت سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو 60 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں. اور اس کے لیے میں نے باقاعدہ نوٹسز جاری کر دیا، میں وزیر اعظم کو کیا ہے، الیکشن کمیشن کو میں نے وہاں تک سارے نوٹسز سروس کرا دی. میں نے تو اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے کہ اگر یہ اس سے پہلے اگر ایسا کوئی کام کریں گے تو ان کے اگینسٹ کیا ایکشن متوقع ایکشن کیا لیے جا سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ کوشش میں نے کرنی ہے. اور آپ تک پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا، پھر اگلی جو بات ہے نا وہ توشہ خانہ کے بارے میں، وہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ دیکھیں گے تفصیلات ساری، کیا کیا کچھ لوٹ مار جاری رہی ہے، حقائق کیا ہیں، اس میں میری کاوش کیا ہے، توشہ خانہ کی ڈیٹیلیں نکلوانے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا. یہ بتا چلیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اسلام آباد جا رہے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ بھی جا رہی ہیں، اور کیا ہے ہونا کیا ہے 3 روزانہ عدالتوں میں وہ پیش ہوں گے. کوئٹہ والا جو وکیل کا قتل والا معاملہ ہے ایسے گلے پڑا ہوا ہے، ضمانت کی بات ہے، اور عمران خان سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے، جو کہ جب ضمانت کے لیے سرنڈر کرنا ضروری ہے، سرنڈر کرنا بہت ضروری ہے. اس سرنڈر کرنے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے، پیش ہوں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے بینچ میں یہ کیس کی سماعت ہونی ہے، ضمانت ہو جانی ہے. ویسے یہ قابل اخراج، یعنی پرچہ نہ خارج کرنا عمران خان صاحب کی حد تک تو کنسر نہیں، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. کیا مٹیریل ان کے پاس وہ لے کے آئیں گے نا، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان وہ لے کے آئے گا، عدالت کے سامنے رکھے گا کہ کیا چیز ہے. چیز تو کوئی ایسی سامنے نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں. توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے، اب وہ بھی عمران خان صاحب نے سارا بتا دیا. آج اس کی میں بھی ذرا دہرا دوں گا آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے. پروگرام کی آخری ہے، یعنی اس کے بعد، اور 9 مئی کے واقعات کے متعلق عدالتوں میں یقینی ہے استدارہ دہشت گردی کی کورٹ میں پیش ہونا ہے، احتساب عدالت میں پیش ہونا ہے، اسلام آباد کچہری میں پیش ہونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس میں عمران خان صاحب کے خلاف بے بنیاد جو مقدمات ہیں، یہ بے بنیاد یہ نا کیا ہے، کیا کیا ہے. یہ اگر باتیں کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں، انہوں نے کیا فیس کیا ہے؟ سب بالکل ایسا فیس نہیں کیا. یا تو بتا دیں کہ ایسا انہوں نے فیس کیا ہو. ایسی تو کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے. توشہ خانہ کے کچھ حقائق ہیں، جیسے تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کا جب یہ گھڑی والا معاملہ آیا تو میں نے پھر کوشش شروع کی. لاہور ہائی کورٹ کا آیا، جسٹس عاصمہ فی صاحب کے پاس معاملہ لگا، بڑا ٹال مٹول سے کام کرتے رہے. 1990 کے بعد کے تفصیلات وہ ہم نے نکالے، جس میں گاڑیاں نکلی، گھڑیاں نکلی، نیکلس نکلے، اناناس بھی نکلا، ہاں پائن ایپل بھی نکلا. اس میں 1990 سے پیچھے ابھی تک نہیں دے رہے. اس کی اپیل فائل کر دی گئی ہے. ہم نے ساتھ سورس بھی مانگا ہے. سورس مانگنے کی وجہ یعنی مثال اگر یو اے نے کوئی تحفہ دیا ہے تو اتنا بڑا مہنگا تحفہ دیا، اس کے پیچھے کیا وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئل این جی کا ٹھیکہ ہے. یعنی وہ تحفہ کو اگر دے رہا ہے وہاں پر
تو تحفے کے پیچھے سوچ جانا بڑا ضروری ہے. تو وہ بھی ابھی سسپینڈ تو نہیں ہوئی ججمنٹ, لیکن وہ ساری تفصیلات قوم کے سامنے لے کے آؤں گا. 1990 کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, عمران خان صاحب نے بڑی تفصیل سے ان کی بتائی ہے ترتیب کہ کہاں کہاں کیا ہے. لیکن میں کیسز کی بات کر کے پروگرام کے آخری کے حصے میں وہ آپ کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو عمران خان صاحب نے خود پریس کانفرنس میں کہی ہے. لیکن میں آپ کو توشہ خانہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس پہ کتنے کیسز چل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کچھ کیسز بتائے ہیں, لیکن میں ذرا ایکسپلین سے بتاتا چلوں کہ کہاں کہاں چل رہے ہیں. عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کی توشہ خانہ میں ڈیکلیریشن دینی ہے سالانہ ڈیکلیریشن بتانے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ جون تک کی آپ کی مالی سال ہوتا ہے تو دسمبر میں 2018 کے دسمبر میں ڈکلیئر کرنا تھا. وہ ڈکلیئر کر دیا. اس میں کوئی اگر کمی رہ گئی ہے, خامی رہ گئی ہے, مس ڈکلیریشن اگر رہ گئی ہے تو الیکشن کمیشن ایک اگلے 120 دن میں ایک سیکشن 137 کے تحت وہ بتانی ہے. 2018 کی 2019 اپریل تک نہیں بتائی, 2019 کی 2020 اپریل تک بتانی تھی, 2020 کی 2021 اپریل تک بتانی تھی. نہیں بتائی گئی یہ ساری چیزیں, میں آپ کو بتاتا چلوں. اور یہ 120 دن کا جب دن گزر گیا تو میعاد ختم ہو گئی. لیکن الیکشن کمیشن نے ملی بھگت کیا رہی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ, محسن شاہ نواز رانجھا وغیرہ, باقی انہوں نے ایک ریفرنس دائر کر دیا اسپیکر کے پاس. اسپیکر اختیاری آرٹیکل 63 کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے. یہ آرٹیکل 63 میں تو جو کیس ہے ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے, تو یہ تو آتا ہی نہیں ہے, یہ تو الیکشن ایکٹ کا معاملہ ہے. لیکن بدنیتی دیکھ لینا یہاں پر. اور اسپیکر نے یہ معاملہ, اور میں نے آپ کو تاریخی طور پر بتایا کہ میں نے کئی ریفرنس ایسے بھیجے ہیں جو آج تک کبھی اسپیکر نے کیے. ایون سو مچ سو فہمیدہ مرزا نے اس وقت یوسف رضا گیلانی جو توہین عدالت میں سزا ہوئی تھی وہ بھی ریفرنس میرا ڈسکارڈ کر دیا تھا. پھر سپریم کورٹ نے وہ پرنسپل سارے بیٹھ کر طے کیے تھے. اب یہاں یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا اختیار, الیکشن کمیشن اس حد تک آگے چلا گیا کہ جہاں اس نے استغاثے کا کہا, جو استغاثہ بھی دلاور ہمایوں کے پاس چل رہا ہے, انہوں نے بڑا کیا کیا, انہوں نے ڈسکوالیفائی بھی کر دیا عمران خان صاحب کو 62(1)(f) کا بہارا سہارا لیتے ہوئے کہ جناب یہ مس ڈیکلریشن ہے. اور اچھا یہ اب یہ والا جو معاملہ ہے نا, اس حد تک جو ہے یہ معاملہ چیلنج ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. حالانکہ یہ میاں والی کا کیس تھا. اسلام آباد جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس چل رہا ہے, اور وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے اس سارے معاملے میں. اگر آپ دیکھیں بیٹھ کر کیس واپس لینے کی بات ہو رہی, جب یہ معاملہ ہوا تو میں نے جب یہ معاملہ دیکھا, میں پراپرٹی فنڈنگ میں بھی جا رہا تھا, میں نے کہا تو وہاں کا بنتا نہیں ہے. میں نے پھر ووٹر کی طرف سے میاں والی کے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی. لاہور ہائی کورٹ میں جب آئینی درخواست گئی, اس آئینی درخواست کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے جب پوائنٹ سارا دیکھا سیکشن 137 کی, تو اس پہ اپنا حکومت نے پراکسی وکیلوں کے ذریعے کوشش کی کہ جناب اس کو لٹکایا جا سکے. عمران خان صاحب اس میں فریق آ گئے تو لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. عمران خان صاحب نے جب پٹیشن ایک آئینی دائر کر دی گئی, جب یہ معاملہ آیا کہ اس میں تو عمران خان صاحب خود دائر کر دیں, میں نے درخواست واپس لے لی. اور لاہور ہائی کورٹ میں پھر یہ لارجر بینچ 5 ممبر بینچ سن رہا ہے. لیکن اب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ کہتے ہیں کیس میں نہیں سننا ہے, میرے پاس کئی درخواستیں دی گئی, لیکن یہاں 5 ممبر بینچ سن رہا ہے. اور یہاں پر ایک لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں, وہ سیکشن 137 کی انٹرپریٹیشن دے دی انہوں نے کہ الیکشن کمیشن نہ کورٹ نہ ٹریبیونل یہ نہ حل نہیں کر سکتا. اب یہ والا معاملہ لارجر بینچ میں چل رہا ہے. ادھر سے وہ جو معاملہ سیکشن 137 کو سامنے رکھتے ہیں, اگر کوئی مس ڈیکلیریشن بھی تو استغاثہ چلے گا. استغاثہ یعنی فوجداری جرم کہتے ہیں, میں اس کو پینلٹی کہتا ہوں. پینلٹی دے دی گئی, پینلٹی میں وہ سزا دی ہوئی ہے. تو وہ والا معاملہ سیشن کے پاس جانا ہے. اب سیشن کورٹ کا دائرہ اختیار پہلے یہ طے ہونا ہے سیکشن 137 کے تحت, اور کیا یہ میاں والی کا کیس اسلام آباد والی عدالت سن سکتی ہے. پہلے فیز میں گیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے معاملہ بھیج دیا واپس, انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کر دیا, پھر چیلنج ہوا. جسٹس عامر فاروق صاحب اس معاملے کو بلا وجہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا. اس کے سائڈ بائی سائڈ جو ہے نا گھڑیوں کی وہ جو پرچیز کے ویلیو کے حوالے سے وہ نیب انکوائری کر رہی ہے. نیب کا اختیار کوئی نہیں, نیب کا کنسرن کوئی نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے. نیب نے یہاں سارے کیسز ختم کر دیے. یہ کوئی بنتا تھا کیس, یہ والا کیس بھی نیب لے کر چل رہا ہے آگے. اچھا چلے نیب لے کے جانا چاہتا ہے آگے, ہے کیا اس کے اندر, کچھ نہیں ہے. اور پھر ایک اور فوجداری پرچہ ہوا. کیا ہوا ایک اور فوجداری, وہ جعلی وہ رسید, وہ جو بیچا گیا اس کی جعلی رسید ہے, اس کا ایک اور فوجداری پرچہ. یعنی تاریخ میں دیکھیں حد ہوتی ہے. یعنی فاشسٹ گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے کہاں کہاں کیس جا رہے ہیں, کچھ عمران خان صاحب نے بتا دیے, لیکن میں نے آپ تک بالکل ایگزیکٹ پوزیشن ساری سامنے رکھ دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں.
پروگرام کے آخری حصے میں عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کے بارے میں جب پوری تفصیلات سامنے رکھی، ہاں ان میں ایک بات بتاتا چلوں، ایک بات وہ عمران خان صاحب بتا نہیں سکے، گاڑیاں جو ہے نا جس پہ پابندی ہے، جب گاڑی آتی ہے نا پاکستان کے اندر، تحفے میں بھی دی ہے، تو اس پہ کسٹم ڈیوٹی دینی ہے، آپ نے کیا دینی ہے، اور انکم ٹیکس بھی کٹنا ہے، یعنی وہ صرف قیمت میں نہیں، اس میں کسٹم ڈیوٹی اور انکم ٹیکس بھی شامل کر لے تو گاڑیوں میں آپ کو داد ہو جائے گا۔ کتنا بڑا یہ جرم ہے۔ یہ نیب کے کیسز ہیں، پھر کسٹم چوری کے کیسز ہیں کہ آپ نے اس کے بغیر کیسے گاڑیاں لے لی ہیں۔ یہ تفصیلات ساری عمران خان صاحب کی زبان سنیے گا۔ ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ۔ نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے، بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی، 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی بی ایم مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے۔ پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی، کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے، یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ، کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے، تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا۔ تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے۔ پھر ذرا قیمت دیکھ لیں، میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ذرا یہ میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی، ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے۔ پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا۔ ون رسٹ واچ، کارٹیئر کی رسٹ واچ، چھوٹی بھی نہیں، اور وتھ ڈائمنڈز، ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر، وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں۔ تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی، ایک گاڑی بھی، اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں، 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے، 2 بی ایم ڈبلیوز، سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U، اور بلٹ پروف، یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی، 10 کروڑ روپے کی۔ تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی، پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی، 2 بی ایم ڈبلیوز، اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس، یہ بھی بلٹ پروف۔ تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا، یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی، تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں ان سے۔ آگے چلیں جی، میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں، آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، اور میں نے سنا ہے کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا، نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی۔ لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمین، مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی، 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی۔ 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی، جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا کیا انہوں نے، یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر، یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے، چوری کا پیسہ، ادھر سے ریمنٹنسز دکھا دیتے تھے۔ یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آیا، کس نے بھیجا پیسہ، نو کوسچنز آسکڈ۔ یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے۔ ہدایبہ پیپر مل کیا تھا، وہ پہلا آج سے 20-24 سال پہلے وہ ہدایبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ پیسہ باہر بھیجتے تھے پہلے چوری کر کے، اور وہاں کوئی قاضی فیملی لندن میں بیٹھی، ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا، ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ جی ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہے،
اور ریمیٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا, وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے, اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوئے, جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا, ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا, اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا, اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے, ان کے پاسپورٹ پکڑے, ان کے نام پہ پیسے بھرے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن چیئرمین نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا, کیس ختم کر دیے. پھر اگلا سنیں ذرا. ہاں میں ایک چیز بھول گیا, مریم نواز بھی انہوں نے BMW لی, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا. توشہ خامنہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں. انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا, اور بڑے نفع کے اوپر. یہ بھی سیدھی چوری ہے. اس کے اوپر بھی کوئی کسی نے بات نہیں کی, کوئی نیب کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. پھر آگے چلیں. 16 ارب روپے کے FIA کے کیس. اب FIA سے میں مل رہا ہوں, انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا کہ کیا جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ یہ نوکروں کے نام پہ پیسہ آتا تھا اور ادھر سے شریف خاندان کے یہ ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا 16 ارب روپے, جس میں مقصود چپراسی بھی تھا, تو کیا وہ کیس بند کر دیا؟ سوچا نہیں کہ 16 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. تو اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوئی آپ کو کہ پوری تحقیقات ہوئی, اتنی فائلیں پڑی ہیں, ساری ڈاکیومنٹس پڑی ہوئی ہیں. کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں. وہ تو لوگ, مقصود چپراسی تو بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا, ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک سے گیا, ایک اور گواہ ہارٹ اٹیک سے گیا. تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں, ان کے اوپر FIA کو انویسٹیگیٹ کرے. نہیں, کیونکہ یہ اب قانون کے اوپر ہیں لوگ, ان کو یہ چوری بھی کریں سب کچھ معاف ہے. جہاز جاتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.